أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور دشمن کی گھات میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پکی بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل کے درس میں یہ بات آپ حضرات سن چکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حقیقی اور یقینی کامیابی کے لیے ایمان والوں کو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، جس میں پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز وصابروا مصابرت ہے اور تیسری چیز رابطوا رباط ہے اور چوتھی چیز واتقوا اللہ تقوی ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی بات عرض کی ہے اور تفسیر بیان القرآن کے حوالے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو ان 4 کا خلاصہ پوری صورت کے ساتھ ملا کر بیان کیا، کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب پہلا حکم ہے کہ اصبروا، کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر کے بارے میں سب سے پہلی یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے، اصطلاح شریعت میں وہ صبر کا مفہوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بس صبر ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جب آدمی بے بس ہو جائے، کچھ بھی نہ کر سکے، اس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ اس کے لیے مفسرین نے ایک مثال دی ہے جس سے آپ کو اس کی حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جس میں حضرت کے 2 امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا امتحان ہے کہ جب وہ بچے تھے اور بھائیوں نے ان کو کیا کر دیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ دوسرا ان کا امتحان ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر کیا کیا؟ حملہ کیا اور ان کی طرف اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ دونوں جگہ کے اوپر ان کی طرف سے تو صبر ہے، لیکن جب وہ بچے تھے اس وقت وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کیا تھے؟ بے بس تھے، ان کا مقابلہ کر سکنے کی ہمت اور طاقت ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ بس بھائی ان کو لے گئے اور بھائیوں نے زبردستی کی اور بھائیوں نے پکڑ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اور حقیقی جو ان کا صبر ہے
اور اعلیٰ قسم کا جو ان کا صبر ہے، اکمل اور کامل صبر جو ہے وہ اس وقت ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو کیا دی تھی؟ دعوت دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، یہ نہیں تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے بھائی، نہیں۔ یہ صبر کی جو حقیقت ہے اس کے اندر بے بسی ہے ہی نہیں، اس کے اندر جرت، شجاعت، ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ آدمی جب کسی چیز کو اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے نفس کو، اس کی خواہش کو پورا کرنے سے کیا کر لیا؟ روک لیا، اور وہ جناب والا اس کے اوپر جم گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو جب دعوت دی جا رہی تھی تو یوسف علیہ السلام اس وقت نابالغ بچے تھے یا مضبوط جوان مرد تھے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے لما بلغ اشدہ، سخت ترین قسم کی قوت اور طاقت اس وقت ان کے اندر موجود تھی۔ نمبر 2، شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ تھے؟ غیر شادی شدہ، یعنی آپ دیکھیں کہ طاقت بھی ہے اور بڑی مضبوط قسم کی ہے، اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہے کہ مجرد ہیں، یعنی شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری جو ایک بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مقیم اس علاقے کے رہنے والے تھے یا وہاں پر مسافر تھے؟ مسافر تھے۔ کیا؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک آدمی جب کسی جگہ پر مستقل رہتا ہے نا تو وہاں پر اس کو بہت سارے آر ہوتے ہیں، میرا فلانا چچا زاد بھائی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، ماموں کو پتہ چل جائے گا، باپ کو پتہ چل جائے گا، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا۔ جہاں پر حضرت موجود ہے وہاں پر ان کا کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت کو دعوت دی جا رہی تھی، حضرت آزاد تھے یا ان کے غلام تھے؟ ان کے کیا تھے؟ آپ سر دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں جناب والا کہ اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے کہ آپ میں بھرپور جوانی بھی ہے، آپ غیر شادی شدہ بھی ہے، آپ وہاں پر مسافر بھی ہیں، اور یہ ہے کہ آپ اس کے کیا ہیں؟ غلام بھی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو عورت دعوت دینے والی ہے، کسی قسم کا کوئی حکومتی خطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی حکومت درمیان میں آ جائے اور آدمی کو پریشانی ہو جائے، نہیں، وہ عورت جو ہے عزیز مصر کی کیا لگتی ہے؟ بیوی لگتی ہے، وزیر خزانہ کی بیوی ہے اور سرکاری عورت ہے، وہاں پر اور بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام اس کو چاہ رہے تھے یا وہ یوسف کو چاہ رہی تھی؟ وہ چاہ رہے تھے۔ دیکھیے اتنی بڑی چیزیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو روک لیا۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ سمجھے گی نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہمیں برا بھلا کہہ لیا اور ایک آدمی نے جناب والا ہمیں پریشان کر لیا، اس نے اپنے قول اور فعل سے ہمیں اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ہم بے بس ہیں، انتقام نہیں لے سکتے، مطلب چپ ہی کرنی ہے۔ اس کا نام صبر نہیں ہے، شریعت میں اس کا نام صبر نہیں ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ یہ تو بے بسی ہے جناب والا، یہ تو کمزوری ہے، یہ تو لاچاری ہے۔ صبر کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ جرت پائی جاتی ہے۔ صبر کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ شجاعت پائی جاتی ہے۔ صبر کے اندر پامردی پائی جاتی ہے اور کامل درجے کا ثبات پایا جاتا ہے جناب والا، کہ آدمی کر سکتا ہے، ریئیکشن کر سکتا ہے جناب والا، رد عمل دے سکتا ہے جناب والا، مگر اس کی جرت ہے، اس کا حوصلہ ہے، اس کی ثابت قدمی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس جواب سے کیا کر لیا ہے؟ روک لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے جناب یوسف علیہ السلام کے دونوں امتحانوں کی، کہ ایک امتحان اس وقت تھا جب جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کے مقابلے میں کچھ بھی کر سکتے نہیں تھے۔ سمجھے گی جناب والا؟ ان کے پاس رد عمل کی کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی۔ اور دوسرا ان کا موقع تھا زلیخا کے مقابلے میں، جب ان کے پاس جناب والا اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قوت اور طاقت کیا تھی؟ موجود تھی، مگر اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے کیا کر لیا؟ روک لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ سمجھے کہ جناب؟ اب یہ سمجھیے ذرا، یہ اسبرو جو ہے نا، اسبرو صبر، مفسرین فرما رہے ہیں کہ صبر جو ہے نا یہ ایک جنس ہے،
اس کے تحت آگے اس کی بہت ساری انواع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، آج کے درس میں اس کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، اس کی مختلف نام ہیں، اس کی مختلف علامات ہیں، اور پھر اس کے مد مقابل بھی چیزیں ہیں جن کو نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے قرآن مجید سے اس کی مثال عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، اس کی پہلی جو نوع ہے وہ یہ ہے، اس کا نام اطاعت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت ہے، یعنی دین پر اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت۔ سمجھ آئے گی؟ اس کا مد مقابل کیا ہے؟ فسق و فجور۔ اس کا مد مقابل کیا ہے؟ فسق و فجور۔ اب یہ ایک نا خالص جو ہے نا کتابوں والی بات ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جناب والا سمجھ آ جائے، تھوڑا تھوڑا سوتے سوتے جاگتے جاگتے جو ہے درمیان میں ہی آپ کو کیا ہے بھائی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ آ گئی؟ تو جو ہے نا صبر کہتے ہیں کہ ایک جنس ہے، اس کے تحت اس کی بہت ساری انواع ہے، جن میں سے صبر کی پہلی نوع کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ کیا کرنا؟ اطاعت کرنا۔ وہ اطاعت کیا ہے کہ دین پر اور دین کے تقاضوں کے اوپر، فرائض و واجبات کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، اپنے آپ کو کیا ہے؟ جمع کر رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا نفس ہے وہ دین پر چلنے کے لیے سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بڑی مشقت آ گئی ہے، مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، مجھے اس نے بڑی تکلیف کے اندر ڈال دیا ہے، تو نفس جو ہے وہ اطاعت سے بھاگتا ہے۔ تو نفس کو اطاعت کے اوپر اور دین کے تقاضوں پر، اللہ کی عبادت کے اوپر، فرائض و واجبات کے اوپر روک کر رکھنا، جمع کر رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور اس قسم کا نام ہے اطاعت۔ اس قسم کا نام کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ کہ اس موقع کے اوپر اس کا جو مد مقابل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسق و فجور کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے اوپر مستقل کرنے کو بھی صبر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یہ سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاعبدہ، اے میرے حبیب فقط اسی کی کیا کیجئے؟ عبادت کی۔ آگے ہے وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِ، اس کی عبادت پر جم کر رہیے، اس کی عبادت پر کیا کیجئے؟ جم کر رہی ہے، سمجھے گی نا؟ اس کی عبادت کے اوپر بھی صبر کیجئے، سمجھے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی اس بات کو جان سکتا ہوں، آپ بھی جان سکتے ہیں کہ جو نفس ہوتا ہے اور آدمی کی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، وہ انسان کو اطاعت سے کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں، کہتی ہیں یہ بڑی مشقت والا کام ہے، پھر کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تھوڑا اپنی مسائل ہیں، پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر اس کو روک کر رکھے اور اللہ کی عبادت کے اوپر، اس کی اطاعت پر جمع رہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ یعنی دین کے اوپر، فرائض و واجبات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے احکام شریعہ کے اندر، اور اس کی عبادت جو ہے، اس کو جس کو اطاعت کہتے ہیں، یہ اطاعت بھی صبر کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے، سمجھے گی جناب؟ اور یہاں پر اس صبر کی جو قسم ہے اس کا مد مقابل کیا ہے؟ فسق اور فجور ہے، سمجھے گی؟ ایک اور مقام پہ اللہ نے خود اپنے حبیب سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، سمجھا گی؟ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے اوپر کیا کیجئے؟ قائم ہو جائیے، خود بھی نماز کے اوپر جم جائیے، سمجھا گی؟ تو یہ اس کی پہلی نوع ہے جناب والا، کہ جس کے اندر اس کی اس قسم کا نام اطاعت ہے اور اس کے مد مقابل کا نام کیا ہے؟ فسق و فجور ہے۔ اب دو جو ہیں اس کی انواع جو ہے آج کے درس میں حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے۔ دیکھیے آدمی کے اوپر کوئی غم آتا ہے، آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے جناب والا، اس کی مثال کے طور پر مال ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ جانی نقصان ہو جاتا ہے،
خود اپنے جسم کا نقصان ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب میں سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ جب وہ ان کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس حالت کے اندر آدمی جزا فضا نہ کرے. آدمی کیا کرے؟ جزا فضا نہ کرے، ہائے وائے نہ کرے، بلکہ شریعت کے مطابق اس غم کو گزار دے. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. یہ بھی صبر کی ایک نوع ہے جناب والا. اس کا مد مقابل کیا ہے؟ جزا اور فضا. سمجھ آئے گی نا؟ یعنی رونا، پیٹنا، ہائے وائے کرنا جناب والا، یہ اس قسم کا کیا ہے بھائی؟ مد مقابل ہے. اور اس موقع کے اوپر اس غم کو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اس کے اوپر ایک حدیث سے پاک ذرا سن لیجئے. اور پھر یہ جو صبر ہوتا ہے نا غم کے وقت، یہ نہیں ہے کہ آدمی پہلے زور زور سے رونا شروع کر دے، ہالے ہوئے تھے، دھاڑے ہوئے، اسی مر گیا سے، ساڑھے نال کی برسی، اسی لٹی گیا سے، چوتھے پنجویں دہاڑے آپ پہ چپ کر جاوے. اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو صبر نہیں کہتے. سمجھے کہ یہ پنجابی کے ہمارے کچھ الفاظ ہیں، پتہ نہیں جماعت والے ساتھیوں کو شاید سمجھ نہ آئے. سمجھے کہ جناب، تو ہمارے ہاں اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گیا ہے، کوئی اپنے جسم میں تکلیف ہو گئی ہے، تو آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے. بس تھوڑی دیر کے بعد بات آکھے ان کیڑے پاس سے جاویے، صبر نہ کریے تھا، اس کو صبر نہیں کہتے. یہ ایک حدیث سے پاک ہے، اس سے ذرا وضاحت ہو جائے گی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں مر النبی، ہاں سمجھا کہ بامرأۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت کے اوپر، تب کہ عند قبر، وہ قبر کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی. فقال، آپ نے فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اللہ سے کیا ہے؟ ڈر جا. قبر کے اوپر تو کس لیے آئی ہے؟ اللہ سے ڈر جا. وصبری، اور کیا کر؟ صبر کر. قالت، وہ عورت کہنے لگی، الیک عنی، اپنا کام کرو. کیا کرو؟ اپنے آپ کو. لوگ یہی کہتے ہیں نا، کیوں جی؟ لوگوں کو کہا جائے نا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے بھائی، جس نے جانا تھا اس نے تو کیا ہے؟ جانا ہے. آپ کے اوپر جانی مالی کوئی بھی بھائی آپ صبر چھوڑو یار، تواڈے نال بنے رہا، تانوں پتہ لگ سی. سمجھ آئی؟ تو اس عورت نے آگے سے کیا کہا؟ الیک عنی، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو وہ مصیبت پہنچی نہیں جو مجھے پہنچی ہے. سمجھے کہ جناب وہ بیٹا فوت ہو گیا نا. فإنک ولم تعرفہ، انس بن مالک کہتے ہیں اس نے اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں تھا. اس نے اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ پہچانا نہیں تھا. فقیل لہا، اسے بتایا گیا، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فأتت باب النبی، پھر آگے لکھا ہوا ہے ضرور بھی، اس لیے روک رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. پس وہ اس کو جیسے بتایا گیا کہ یہ تو حضور پہ فوراً آ گئی اللہ کے نبی کے دروازے کے اوپر. فلم تجد عنده بوابین، وہاں پر اس نے کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں پائے. فقالت، اور کہنے لگی، لم اعرف کا یا رسول اللہ، میں آپ کو نہیں پہچان سکی، اب میں آپ کے حکم کے اوپر صبر کرتی ہوں. فقال، آپ نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب پہلے صدمہ پہنچتا ہے. اب کیا صبر ہے؟ سمجھے گی؟ 3-4 دنوں کے بعد تو رو رو کر عورتوں کو جناب 40 دن کے بعد، 50 دن کے بعد تو ماں کو بھی کیا آ جاتا ہے؟ آ ہی جاتا ہے. چپ تو اس نے کاری جانی ہے نا جناب، اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی کو غم پہنچے کسی بھی حوالے سے تو صبر کب بنتا ہے؟ ان دا صدمۃ الاولی، جب پہلے ہی اس کو صدمہ پہنچے اس وقت صبر کر جائے، جزا فضا نہ کرے، ہائے وائے نہ کرے، اور جناب اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرے، اور اللہ کی رضا والی بات کرے، تو اس کا نام کیا ہے بھائی؟ صبر ہے. سمجھے گی جناب؟ تو بعد میں بھی آدمی نے خاموش تو ہو ہی جانا ہے، تو پہلے وقت ہی خاموش ہو جائے، کوئی خلاف شرع اپنی زبان سے بات نہ نکالے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ دکھائے جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو جناب والا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. اور اس وقت جو آدمی صبر کرے گا تو وہ بے بسی کی وجہ سے یا جرت کے ساتھ کرے گا؟
کئی دنوں کے بعد چپ کر جائے وہ اس وقت تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا، سمجھ آئے گی؟ پھر تو لوگ یہ آخر بھائی ہوں تو بھائی صبر ہی کرنا ہے، سمجھ آئے گی؟ اور تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ صبر ہی کرنا ہے جی، اور کی کر۔ یہ شریعت کے اندر یہ صبر کی حقیقت نہیں ہے۔ صبر کی حقیقت یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک تیسری اس کی نوع جو ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ میدان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا اور بزدلی نہ دکھانا، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ صبر ہے۔ اور صبر کی اس جو نوع ہے اس کا نام ہے شجاعت، اور اس کی مد مقابل جو چیز ہے اس کا نام ہے بزدلی۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ بزدلی۔ تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، صبر کی حقیقت عرض کر دی ہے کہ صبر کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی کچھ کر نہیں سکتا نا، اس لیے چپ کر جائے۔ کیوں جی؟ وہ جیسے بھیڑیے کی شیخ سادی نے مثال دی ہے نا، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، سمجھے گی نا؟ کہ جب بھیڑیا بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس سے بھیڑ بکری گزرتی ہے، کہتی ہے جا تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، تجھے اللہ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو شیخ سادی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے کے وقت میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کہتا ہے جا تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، جل اب میں تجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ کیا ہو چکا ہے؟ کچھ کر نہیں سکتا، اب وہ اٹھ کے اس کو پکڑ نہیں سکتا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اصل بات یہ ہے، یہ صبر کی حقیقت ہے جناب والا۔ دوسری، یہ تیسری آپ کی پہلی کیا ہے کہ جناب والا اطاعت، احکام شریعہ کے اوپر مستقل رہنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ یہ بھی صبر کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے۔ اس کا مد مقابل کیا ہے؟ فسق و فجور ہے جناب والا۔ اور دوسری یہ ہے کہ جانی مالی تکلیف پہنچ جائے اور اس کے اوپر آدمی جزا فضا نہ کرے، یہ تیسری قسم ہے۔ اس صبر کی قسم کا نام ہے شجاعت، ثابت قدمی، اور اس کا مد مقابل کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ جو ہے نا کتاب الجہاد کے اندر ہی روایت ہے 2966 نمبر، اللہ کے نبی فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، وصلی اللہ العافیہ، اور اللہ سے سوال کرو کس چیز کا؟ عافیت کا، کہ یا اللہ خیر اللہ معاملہ فرما، سمجھ آئے گی؟ یہ تمنا نہ کرو کہ جیڈائی دشمن میرے سامنے آ کے بھی کھاوے، یہ میرے سامنے آ کے بھی کھاوے، سمجھ؟ تمنا نہ کرو دشمن سے ملاقات کی۔ آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر اگر تمہاری دشمن سے ملاقات ہو جائے نا، فَاصْبِرُوا، پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ یہاں پر صبر کا کون سا معنی ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر بزدلی دکھانی نہیں ہے، یہ صبر کی تیسری نوع ہے۔ فرمایا فَاصْبِرُوا، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین سے جانو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تو کیا ہے؟ تلواروں کے سائے کے نیچے، سمجھے گی؟ یعنی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہیں کرنی، لیکن اگر میدان جہاد میں دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر رہنا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے آمنوا وصابروا، وصابروا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ صابروا یہ ہے کہ اگر بالفعل لڑائی ہو جائے تو صابروا، اور اگر لڑائی کا خطرہ ہو تو حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ رابطوا، پھر سرحدوں پہ گھوڑے دوڑائے رکھنے ہیں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر باس مباحثہ ہونے کا مسئلہ ہو تو پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر باس مباحثہ کرنا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ پھر اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بات ہوگی تو وہ مد مقابل میں جناب عیسیٰ بن مریم کو پیش کریں گے۔ تم نے اللہ سے ڈر کر بحث کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے جو خاص بندے ہیں ان کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھو، سمجھ آئے گی نا؟ تو آگے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میدان جہاد میں جاؤ تو پھر یہ دعا مانگو، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتابوں کو نازل کرنے والے، مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے، حازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے۔
آپ جو ہے نا جتنی دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی، ان کو پڑھیں گے تو ان سے یہی پتہ چلے گا کہ ہر کام کے پیچھے قوت اور طاقت کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی چل رہی ہے۔ اہزمہم، اللہ ان لشکر والوں کو بھی کیا دے دے؟ شکست دے دے۔ وانصرنا علیہم، اور ان کے مد مقابل ہماری کیا فرمائیے؟ مدد فرمائیے۔ تو یہ ہے جی صبر کی حقیقت، کہ اپنے ارادے، اپنے اختیار کے ساتھ عقل اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور صبر کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف نام ہے۔ ایک قسم کا نام اطاعت ہے، اس کا مد مقابل فسق و فجور ہے۔ ایک قسم کا نام شجاعت ہے میدان جہاد میں، اور اس کا مد مقابل کیا ہے؟ بزدلی ہے جناب والا۔ اور ایک یہ ہے کہ جب آدمی کو خود اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی غم پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو پھر اس وقت صبر کرنا ہے۔ کس وقت؟ عند الصدمۃ الاولی، بالکل آغاز کے اندر۔ سمجھ آئے گی جناب؟ فوراً اپنی زبان کے اوپر یہی الفاظ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ آئے گی؟ ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے، تشریحی وہی عرض کرتا ہوں جس سے پھر خلاصہ ذہن میں آئے گا۔ اے ایمان والو، اصبروا، دشمن کی تکلیف دہ باتوں کے اوپر خود کیا کرو؟ صبر کرو۔ وصابروا، اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور احتمال لڑائی کے وقت سرحدوں کے اوپر پہرے دو، دشمن کی گھات میں رہو۔ اور بحث مباحثہ کے وقت واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، فرمایا پکی بات ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں ان چار چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے، اپنے ایمان میں بڑا مخلص ہے، کیا ہے؟ بڑا مخلص ہے، پھر دین کے لیے، اسلام کے لیے اس کی بہت اخلاص والی اچھی آرزوئیں ہیں، اور پھر دعائیں کرتا ہے، اس سے کام بن جائے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو جی فرماتے ہیں کہ صرف اخلاص، صرف آرزوئیں، صرف دعائیں، اس سے دین دنیا میں نہیں پھیلے گا، اس کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہی ہے، صابروا ورابطوا، صابروا ورابطوا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،